السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے خاموش محبت۔ میں ڈیوٹی سے واپس آ رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے توجہ نہ دی، لیکن جب قدموں کی چاپ مسلسل آتی رہی تو سمجھ گئی کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے کچھ فاصلے سے چلا آ رہا ہے۔ اگلے دن بھی جب بس سے اتری تو وہ میرے پیچھے اتر پڑا، اور آج بھی اس کے قدموں کی چاپ مسلسل میرا پیچھا کرتی رہی۔ صبح شام جب یہی ہونے لگا تو میں گھبرا گئی۔ میرے حالات ایسے تھے کہ ملازمت ناگزیر ہو گئی تھی، ورنہ میں گھر کی ٹھنڈی چھاؤں سے کبھی باہر نہ نکلتی۔ بس کی کھڑکی سے سر ٹکا کر سوچتی کہ آخر کیوں کر پیچھا کرنے والوں یا ان کی گھورنے والی نگاہوں سے بچ سکتی ہوں۔ اپنی منزل آ گئی، دل خوش ہوا کہ اب اس لوفر سے جان چھوٹی۔ سڑک پر آئی، اسے پیچھے آتے دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تب ہی تو میں آ کر میں نے دو چار سنا دی۔ اسی وقت کچھ لوگ پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید اس شخص نے مجھے چھیڑا ہے، وہ اس کی مرمت کی خاطر آگے بڑھے۔ تبھی وہ نوجوان گھبرا گیا۔ اس نے کہا، باخدا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنے راستے جا رہا تھا، جانے ان کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا، کیا اس نے آپ کو چھیڑا ہے؟ نہیں چھیڑا تو نہیں، لیکن یہ میرا پیچھا تو کرتا ہے۔ میں نے بتایا، میں ان کا پیچھا نہیں کر رہا، یہ میرے گھر کا راستہ ہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، کیا اپنے گھر جانا بھی کچھ جرم ہے؟ میں نے تو پھر مڑ کر نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اس کی کیا درگت بنائی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے راہ ہوئی تھی، البتہ شور میرے کانوں میں تعاقب کرتا رہا۔ گھر پہنچی تو پریشان اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں افسردگی کے گرداب سے نہ نکل سکی۔ اگلے دن ڈیوٹی پر جانے کے لیے بس سٹاپ پر آئی تو وہ پھر ملا، لیکن آج اس کے چہرے کی چمک بالکل ماند تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ واقعی ہمارے قرب و جوار میں رہتا ہے، اور میں نے غلط فہمی میں یہ سمجھ لیا کہ وہ میرے تعاقب میں آتا ہے۔ اصل میں یہی بات صحیح تھی کہ وہ اپنے گھر جا کر رہا ہوتا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے، میں انہیں کوئی نام نہیں دے سکی۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کی تصویر میری آنکھوں میں رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، بے بسی تھی، لیکن نفرت نہیں تھی۔ فیکٹری آ کر میں ڈیوٹی صحیح طرح سے انجام نہ دے سکی، اور ہزار کوشش کے باوجود اسے ذہن سے نہ نکال سکی۔ اگرچہ اس کے لیے میں کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں نہ رکھتی تھی، لیکن اس کے بارے میں سوچی ضرور تھی۔ کاش میں عجلت میں اس پر نہ برستی تو آج میرے دل میں اتنی کسک نہ ہوتی۔ اس کیفیت سے چھٹکارا پانے کا بس ایک ہی طریقہ تھا، میں اسے معافی مانگ لوں۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس علاقے میں نئے آئے تھے اور ان کا گھر بھی ہم سے زیادہ دور نہ تھا، مگر کون سا گھر تھا یہ معلوم نہ تھا۔ روز ارادہ کرتی تھی اس سے بات کروں گی، مگر نہ کر پاتی۔ سٹاپ پر کافی رش ہوتا تھا، سوال جواب تو درکنار اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے، رفتہ رفتہ اس سے بات کرنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ میرے دل کا سکون اور راتوں کی نیند برباد ہو گئی، لیکن میں اس سے بات کرنے اور معافی مانگنے کی جرأت نہ کر سکی۔ وہ روز ہی بس سٹاپ پر نظر آ جاتا تھا، پھر اسے کیسے فراموش کر سکتی تھی۔ ایک روز جب شدید گرمی تھی اور بس سٹاپ پر رش کم تھا، اکا دکا لوگ تھے، وہ بھی وہاں موسم کی شدت سے بے نیاز پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ اچانک آندھی چلی اور مٹی بھری ہوا سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ تبھی میرے ہاتھ سے کچھ کاغذات نکل کر سڑک پر اڑنے لگے۔ وہ بے اختیار ان کو پکڑنے کو دوڑا۔ اس سے اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ سامنے سے بس آ رہی ہے۔ کاغذ پکڑ کر وہ ہانپتا ہوا واپس آیا اور میرے سامنے کر دیے۔ میں حیرت سے اس سے تکنے لگی۔ اس کے خشک لبوں نے 2-1 بار جنبش کی، لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ میں منتظر ہی رہی کہ وہ کوئی سوال کرے تو میں جواب دوں۔ تبھی بس آ گئی۔ مجھے آج بس کا جلد آنا کھل رہا تھا۔ ہم بس میں چڑھے، جگہ نہ تھی، صرف 2 نشستوں والی ایک سیٹ خالی تھی۔ میں نشست پر بیٹھ گئی، لیکن وہ کھڑا رہا۔ تب میں نے کہا، آپ بھی بیٹھ جاؤ، یہاں جگہ خالی ہے۔ اس کی حیرت دیدنی تھی، جیسے میں نے انہونی بات کہہ دی ہو، تاہم وہ میرے
برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ بس مسافر سے کھینچا کھینچ بھری ہوئی تھی۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر اس نے مجھے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے احساس ہوا کہ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ تبھی دل کی آواز کا گلہ گھونٹ کر میں نے منافقت اختیار کر لی اور برا مان کر کہا، میرا نام جو بھی ہے اس سے آپ کو کیا؟ آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اپنے کام سے کام رکھیے، میں نے ذرا بلند آواز میں کہا تو لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے۔ تبھی اس کا رنگ اڑ گیا۔ احساس شرمندگی سے اس کے ماتھے پر نمی آ گئی اور کچھ ہی دیر میں یہ نمی اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک پڑی۔ اسی وقت بس رکی اور وہ اتر گیا۔ میرا جی چاہ میں اس کے ساتھ ہی اتر جاؤں، اس کا بازو تھام کر معافی مانگ لوں، لیکن لوگوں کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ راستہ کٹنا مشکل ہو گیا، دل پر منو بوجھ پڑ گیا، سانس بھی لینا دشوار ہوا۔ ان دنوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جب اس کا خیال میرے ساتھ نہ تھا۔ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو گئی تھی۔ میں اس کا نام نہ جانتی تھی، لہٰذا اس کے متعلق کسی سے پوچھ بھی نہ سکتی تھی۔ کسی سے پوچھتی بھی تو کیا ایک اجنبی کے لیے میرا برا حال ہو گیا۔ وہ اجنبی اور اس کا قرب مجھے پہلے برا لگا اور اب اس کی غیر حاضری بھی مجھے بہت بری طرح کھل رہی تھی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔